گورنمنٹ جو ہے اسی طرح اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دے گی انارکلی کی مانند، یا کوئی اور ڈیزائن آپ دیکھ رہے بات کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان خود. ان کی باقی لوگوں کی ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عمران خان ہیں؟ وہ تو جیل میں ہے. نہیں جیل میں لیڈر وہی ہے نا. گورنمنٹ جو ہے وہ تو لیبلنگ کر کے اپوزیشن کو تون دیتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ. عمران خان نے ڈی چوک کو بھی آن کیا اور سنجانی کا کہا کہ مجھے کیا پتا تھا، جبکہ ان کو بالکل پتا ہے کہ سنجانی وہ گاؤں ہے جو زلفی بخاری کا 300 سال پرانا گاؤں ہے، اور وہاں وہ ایک افسر کو سزا دلوانے کے لیے عمران خان نے پورا جبر لگایا تھا. جس طریقے سے گورنمنٹ نے 9 مئی کے معاملے میں پروسیکیوشن کے پرخچے اڑائے ہوا میں ساری چیزیں، تو وہ بھی ایک بڑا کویشچن مارک تھا. جس طرح فقید المثال کیس بنے، فقید المثال سے مانتے ہو، سسٹم نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اور عدالتوں نے ہر جگہ پہ ان کو ریلیف دی. 3 رکنی قیادت کس کی سہولت کے ساتھ بات کی؟ بیگم بشرا، عمر ایوب اور علی امین. یہ حالات تحریک انصاف کو لے کر اور زیادہ شدت آئے گی، بڑھ جائیں گے، یا آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ جو ہے اسی طرح اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دے گی انارکلی کی مانند، یا کوئی اور ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو گورنمنٹ نہ کہیں، یہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ دونوں کا ایک مشترکہ فیس ہے شہباز شریف. ابھی اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے. لوگ فیصل واڈا کی بات کرتے ہیں کہ بلاول کو لا رہے ہیں، فلانا لا رہے ہیں، آپ اور ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کو چلانا ہے، کیا پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. اگر یہ 2 سوال ہمارے ہاں میں ہیں، ان کے جواب، تو پھر ہمیں بات کرنی ہوگی. اب بات کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان خود. ان کی باقی لوگوں کی ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عمران خان وہ تو جیل میں ہے. نہیں جیل میں لیڈر وہی ہے نا. آج سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور اور علیمہ خان کی کیا گفتگو ہوئی، آپ نے وہ دیکھی؟ ہاں جی. وہ کیا ثابت کرتی ہے کہ آپ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سینکڑوں کا کیوں تردید کی. سلمان اکرم راجہ کہتا ہے اور بیرسٹر گور کہ آپ جو لوگ عدالتوں میں ہمارے ورکر پیش ہو رہے ہیں انہیں لاپتہ مت کریں. مطلب کیا ہے؟ پہلے دن تو آپ کا غصہ تھا بیگم بشرا پہ کہ کنٹینر کی لائٹ کیوں نہیں جلی تھی. علیمہ خان نے ٹویٹ کیا ساؤنڈ سسٹم نہیں چل رہا تھا. آج آپ اور وہ ایک ہو گئے، پارٹی کے باقی لوگ کٹہرے میں آ گئے، آئیں لائیں. لیکن یہ سب آپ کے ہی پلان تھے نا ڈی چوک جانے کے. عمران خان نے ڈی چوک کو بھی آن کیا اور سنجانی کا کہا کہ مجھے کیا پتا تھا، جبکہ ان کو بالکل پتا ہے کہ سنجانی وہ گاؤں ہے جو زلفی بخاری کا 300 سال پرانا گاؤں ہے، اور وہاں وہ ایک افسر کو سزا دلوانے کے لیے عمران خان نے پورا جبر لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور عمران خان کو سنجانی کی حیثیت اہمیت سب پتہ ہے. وہ بلا کے افسروں کو آرڈر کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ انہیں سنجانی کا نہیں پتا. میں نے زلفی بخاری کا نام جان بوجھ کے لیا ہے. ان کے آباء و اجداد کی زمینیں 300 سال سے وہاں ہیں، اور وہ لندن میں بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا چلا رہے ہیں سارا اس وقت. ٹھیک ہے. تو آپ اگر بات نہیں کریں گے، عمران خان جیل میں ہے، بات اس کی اجازت سے ہونی ہے جس نے بھی کرنی ہے. پی ٹی آئی کے ایک بندے پر 5 جگہوں پہ موجود ہونے کی ایف آئی آر، اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے 9 مئی کے معاملے میں پروسیکیوشن کے پرخچے اڑائے ہوا میں ساری چیزیں، تو وہ بھی ایک بڑا کویشچن مارک تھا. سوال اب میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کسی جگہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات مذاکرات کی طرف جینین جائے گی، یا مسئلہ رک جائے گا، یا آپ کی تجربے میں کوئی اب بالکل کسی طرح کا نہ مذاکرات ہے نہ کوئی رکنے والی بات پروسیکیوشن پہ ایک فکرہ، جس طرح فقید المثال کیس بنے، فقید المثال سے مانتے ہو، سسٹم نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اور عدالتوں نے ہر جگہ پہ ان کو ریلیف دے دیا. نہیں ملا. جتنے کیس اتنی تو مانتے ہیں. یہ نون لیگ والے تھوڑی ہیں کہ 2-2 ڈھائی سال جیلوں میں پڑے ہیں. جیل میں خواجہ سعد رفیع کی بیرک میں آگ لگا دو، فواد حسن فواد کی بیرک میں آگ لگا دو، اور ضمانت بھی نہ ملے، جج کیس ہی نہ سنیں، پیشیاں ہی نہ لگائیں. یہ وہ دور تو نہیں ہے نا. یہاں تو جج بیٹھے ہوتے ہیں، فکرے بھی بولتے ہیں. ابھی نہیں بولا کہ پی ٹی آئی کا لکھ دو فائل جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے، عافیہ صدیقی والے کیس میں تو کام ہو جائے گا. تو تانے بھی دے رہے ہیں نا. تو آپ کا سسٹم چل رہا ہے نا آپ کے لیے، وہ کر رہا ہے. اب پاکستان چلانے کے لیے آپ کو بات کرنی ہے. اب عمران خان اڑے ہوئے ہیں اس میں کہ بات میں نے اپنی مرضی کی کرنی ہے اور فوج نہیں کر رہی. انہوں نے راستہ دیا ہے 9 مئی کو، جو 7 مئی کو اس دفعہ پریسلی کانفرنس دی DGI ایس پی آر کی. انہوں نے کہا تھا آپ معافی مانگیں پبلکلی، صدقے دل سے معافی مانگیں اور گورنمنٹ سے جا کے بات کریں. کیونکہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی اسے چھوڑ دیا. تو وہ تو پوری پی ٹی آئی کو آفر کی ہے فوج نے کہ آپ گمراہی کے راستے سے باہر آئیں، کہ آپ تسلیم کریں نا کہ آپ نے یہ کام کیا، معافی آپ کی ہو گئی، آپ حکومت سے جا کے مذاکرات کریں. ابھی یہ جو فائنل کال تھی، کارڈ رہ گیا. فائنل کال جو کامیاب نہ ہو سکی وہ اسی لیے تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے کے بل لانا ہے. نہیں لا سکیا تو کیا کرے گی. نہیں تو رانا صاحب، قانون پہ عمل درآمد
गवर्नमेंट जो है वो तो लेबलिंग करके अपोजिशन को तोड़ देती है, कोई भी गवर्नमेंट वो कैसे करेगी? अब देखिए ना, आपको याद होगा अच्छी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने छोड़ा है उसको वो कह रहे हैं कि आई एम प्लीज्ड, और उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर 19 दिन बाद या कोई मेरा ख्याल कुछ अरसे बाद, महीने डेढ़ बाद वो लगा दिया, और राना सनाउल्ला साहब एफआईए के हेड लग गए, और उनकी सुपरविजन में मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए ने कैसे डील करना था? कौन करे, कौन क्रेडिबिलिटी? आप बात दुरुस्त कर रहे हैं लेकिन करेगा कौन? क्योंकि हम बतौर स्टेट फेल हो चुके हैं, बतौर स्टेट हम आदि मुजरिम हैं इस तरह के केस बनाने के। राना सनाउल्ला पे हेरोइन जो डालती, ठीक है, सजा दी उसको, दिलवाई इन्होंने आके? नहीं। शहबाज शरीफ के ऊपर केस, नवाज शरीफ के ऊपर केस, मरियम के ऊपर केस, पूरी PMLN पे केस, और वो केस जिस पे वो कहते हैं सरतापा चेयरमैन को कि वो ये तो शहजाद अकबर की बात मान लेता है, और बशीर मेमन तुम नहीं मानते बात हमारी, और वो उसके दौरे हुकूमत में खड़ा होकर कहे कि मुझे ये कहा गया था। वो आज ना कहें कि वो नून में चला गया, वो हाजिर सर्विस था, उसने जब बता दिया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी पेंशन रोकने की कोशिश की कि तुम अच्छा रिटायरमेंट ले रहे हो, तुमने हमें OSD किया, तुम्हें पेंशन भी नहीं देंगे। आप उस माशरे में जहाँ कोई आवाज़ उठा रहा है आप उसको जीने की रास्ता नहीं देते, आपने केस बनाए, आप सजाएं दिलवाते हैं ना उस वक्त जब आपका 3.25 साल इक़्तिदार था और जो आप कहते थे वो हो रहा था। यानी आप चाह रहे थे कि AC उतरवाऊंगा, अमेरिका जाके आप पाकिस्तानी डायस्पोरा से ये नहीं कह रहे कि इन्वेस्टमेंट लाओ, मैं जाके उसका AC उतरवाऊंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, कश्मीर मकबूजा कश्मीर के हवाले कर देते हैं और हमें सुनाते हैं कि ये आधा घंटा धूप में खड़े रहो। इशू ये है कि हमारे हर दौर के हर हुक्मरान ने यही काम किया है। तो या तो फिर एक एक कदम सारे पीछे बैठ जाएं कि जी आ जाएं, और मेरी तो बड़ी पुरानी राय है कि आपको D चौक में सबको बिठाना चाहिए। सबको आने का शौक़ होता है ना D चौक में, लाइव कैमरे लगाएं और बताएं कि आपने अपने दौर में क्या किया था। अगर आप लंबा नहीं करना चाहते ना, 26 नवंबर का केस आप D चौक में लगाएं, ज़्यादा लोग नहीं, लतीफ़ कोसा, उमर अयूब, वकास शेख, रेंजर्स का DG, नून का वज़ीर दाखिला, चाहे वो नून में नहीं है, मोहसिन नकवी, नून का वज़ीर इत्तलात, मेरे और आप जैसे जितने साफियों ने जो दावे किए उन सबको बिठा दें 25-30 लोगों में, और उन्हें कहें कि जी अपने अपने सबूत हमारे सामने पेश करें, हम 3 दिन बैठे हैं यहाँ पे, आपका खाना पीना यहाँ D चौक में होगा, सबको आने का शौक़ है। लाशें भी बोलेंगी, वो लाश तो बोल पड़ी जो कंटेनर से गिर के मरी थी और वो CM हाउस में जिंदा हुई। मतलब हमने ड्रामा बना लिया हर चीज़ को, हर इंसान को, चाहे वो रेंजर का शहीद है या वो पुलिस का शहीद है या आम आदमी शहीद है। वो लोग तो आपके बुलाने पे और उकसाने पे आए ना, पैसे दे के लाए या आपके लिए वो जज्बे में आए, आप भाग क्यों गए? 3 रुकनी क़यादत किसकी सहूलियत के साथ भागी? बेगम बुशरा, उमर अयूब और अली अमीन। ये बताएं कि ये किस पे? अगर इमरान रियाज ये कहते हैं कि अली अमीन बंदे नहीं लाया और बेगम बुशरा को ज़बरदस्ती ले गया, तो जवाब में उन्हें गालियाँ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी जी? और आपकी क़यादत को चैलेंज कर दिया ना। और कोई झूठी ऑडियो नहीं थी, मैंने इमरान रियाज का कहीं और भी सुना है, वो हमारे दोस्त 3 के नाम से काम करते हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर ये गालियाँ ना देते कोई और बात करते तो मैं जवाब देता। लिहाजा मुझे इसकी ऑडियो में कोई शुबा नहीं है कि वो ठीक है, मेयर शराफत ही है और अली अमीन। नवाज शरीफ कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि आपको लगता है कि किसी स्टेज पे वो थोड़ी चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने के लिए या हीट कम करने के लिए, या जरदारी साहब कोई रोल प्ले कर रहे हों, या कोई बात आपको पाया तकमील तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही इस सारे? देखें, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो आप रोल प्ले करने की बात करते। नवाज शरीफ तो उस वक्त भी बनी गाला चले गए थे। नवाज शरीफ तो इमरान खान के गिरने पे उसके पास हॉस्पिटल चले गए थे। जो सियासी ज़र्फ़ का मुजाहरा है उन्होंने पूरी तरह किया। वो आसिफ अली जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें कहा कि आप मिसाक़ मईशत कर लें, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप बदले में चोर और डकैत कहते रहे। आज का वज़ीर आज़म अभी चंद हफ्ते पहले भी चल के असम्बली में उमर अयूब से, बैरिस्टर गौर से सबसे हाथ में लाया, ऑफ़र की बदले में क्या मिला? चोर और डकैत। ठीक। तो मतलब आप किससे चाहते हैं कि वो कितने, जिसको कहते हैं लम्हे पड़ जाएं, गवर्नमेंट कितनी जाए बार बार करने के लिए? किस तरह बात होती है? एक होता है खुफिया, वो ओपनली कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई आप बनाएंगे ना, आप स्पीकर के पास चले जाएं, आप कहेंगे हम गवर्नमेंट से बात नहीं करते, हम स्पीकर को बनाते हैं जामिन के बैठ के बात करते हैं, हम इनके थ्रू करते हैं कि ये टेबल के सेंटर में बैठ जाएं, आमने सामने हमें बिठाते हैं, हम इनके तवस्सुत से करेंगे। आपको रास्ता लेना है और रास्ता देना है।
آپ جبر سے لینا چاہ رہے ہیں, پریشر سے لینا چاہ رہے ہیں, وہ اب آپ 26 نومبر میں وہ کام نہیں کر سکے. تو اب آپ کو ٹرمپ کا انتظار ہے, وہ ٹرمپ کارڈ جس کو کہتے ہیں, وہ ٹرمپ کا انتظار ہے, امریکن پریزیڈنٹ کا. یہ دوبارہ سے عمر ایوب صاحب کو گرفتار کرنا, اس کے علاوہ چٹھا صاحب کو گرفتار کرنا, یا وہ جو پنجاب کے راجہ بشارت صاحب وزیر قانون رہے, یہ گرفتاریاں اور فرد جرم. راجہ صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں, ہمیشہ بچ کے رہے, پھنس گئے نا. ایشو یہ ہے کہ کب تک آپ للکاریں بھی اور پیچھے سے منت ترلا بھی کریں اور رابطہ بھی کریں, اور پھر آپ پھر رہے ہوں اور آپ کو پرائم منسٹر آفر کرے. میں عمر ایوب کی بات کر رہا ہوں, ہاتھ جا کے ملائے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ چور اور ڈکیت ہیں. ہمارے وہ ٹارزن ہے نا جن کو گولی یا گولا لگتا ہے اور ان کو کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سب کی صحت سلامتی رکھے. لیکن مذاق تو ہم قانون کا اڑا رہے ہیں نا سارے کے سارے. پولیس نے اگر مطیع اللہ جان پہ ایک بھونڈا کیس بنایا ہے, اور پولیس سے جس نے بھی بنایا سب کو قابل گرفت ہونا چاہیے. آپ بنائیں فیک نیوز کا مجھ پہ کیس کہ آپ نے یہ خبر غلط دی ہے, تو مجھے فیس کرنا چاہیے. آپ مجھ پہ آئس ڈال دیں گے, کیسے ڈال دیں گے, کیوں ڈال دیں گے آپ؟ جو بندہ کرگستان میں ریپ کی کہانی سنا رہا تھا اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ جنہوں نے پنجاب کالج میں بچی کا ریپ کا بنایا اور 5 مایا میں نظر آ گئی, کتنے باپ نظر آ گئے, کتنی بچیاں آ گئی ریپ میں کہ یہ بھی تھی, وہ بیچاریاں وضاحتیں دے رہی ہیں, میں پنجاب کالج میں نہیں پڑھی, میں 3 بچوں کی ماں ہوں. اس سے برا معاشرہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ جب تک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا یہ دیکھے بغیر کہ بندہ کون ہے, اس وقت تک آپ اور ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے.